ارے یہ حصہ بولنے کا جو ہے صرف خالص بریلویوں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بول رہے ہیں وہ بریلویوں کے صدقے میں بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو جب بھی رہیں تنہا لاکھوں کے بیچ میں تب بھی اپنی چھاتی کو چوڑا کر کے بولیں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ یہ بریلوی کی انفرادیت ہے، خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے. سبحان اللہ. کہ لاکھوں میں تنہا ہوتا ہے تو لاکھوں پر غالب ہوتا ہے. کروڑوں میں اگر ایک دو ہوتے ہیں تو کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے. اگر یہ منظر دیکھ رہا ہے تو ماضی حال میں ابھی ہمارے حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو. نعرہ تکبیر. ہم جس کو نعرہ رسالت. ہم جس کو مقتدی مانتے ہیں، ہم جس کو پیشوا مانتے ہیں، جو قاضی القضات فی الہند ہیں، پیشوائے اہل سنت والجماعت ہیں، اور بریلویوں کی آبرو ہیں. الحمدللہ وہی تو ہم سب کے سروں کے تاج سیدی حضور تاج. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. ہے نا؟ تو الحمدللہ جب بھی رہے بولیں ضرور. خاموش جو ہوتے ہیں ان کا مقام، ان کی جگہ، آرام گاہ کہیں اور ہے. بولیں ضرور بولیں. بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ وہابی دیوبندی کبھی کوئی موبائل کے ذریعے اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ میں نے عرض کیا، میں جس کو فالو کرتا ہوں، میرا جو مقتدی اور پیشوا ہے، پوری عمر اس نے الحمدللہ اسی سے مجاہدہ کیا ہے. لوگ ڈٹے رہے، جائز ہے جائز ہے جائز ہے، لیکن بریلی کی انفرادیت، بریلی کی خصوصیت جو دور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں حرام تھا، آپ کے بعد سیدنا حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے دور میں بھی حرام رہا. وہی الحمدللہ پرمپرا ریت اس دور میں سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ نے قائم رکھی. اور قائم کیوں نہ رکھتے؟ انہوں نے اپنے دادا کے فرمان کو عام نہیں کیا، اپنے دادا کے فرمان کو عام نہیں کیا، نانا کے فرمان کو عام نہیں کیا، اپنا فرمان عام نہیں کیا، بلکہ کیا ہے تو احمد مختار کا ہے نا. اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. مخالفت ہمیشہ رہی، ویڈیو سے بھی اور فوٹوز سے بھی، ہے نا. لیکن الحمدللہ رب العالمین قربان جائیں سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ پر، ہے نا، قربان جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں اللہ کہ ہم لوگ ہر شب میں کہیں نہ کہیں خالص بریلوی علماء ذوی احترام کی جوتیوں کو، فقیر قادری تنہا جوتیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر شب میں اللہ کی فضل و کرم سے حاضر خدمت کہیں نہ کہیں رہتا ہے نا. لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ کوئی شب ایسی نہیں ہوتی جس شب میں ٹاپک کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، ٹائٹل کوئی بھی ہو، لیکن ذکر خیر سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کیوں؟ آج کی محفل معظم، آج کا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے. بس یہ سمجھ لو اگر ایک فرد نے بھی اگر اپنی گناہوں سے توبہ کر لی، اس احاطے نور سے اپنے گھر چلا گیا، تو یہ محفل بھی مقبول، آنے والے بھی مقبول، اور سال بھر تک کے لیے رحمت و نور کا نزول. تو الحمدللہ رب العالمین بریلوی بن کر کے جیو، اور میں تو عرض کرتا ہوں بریلوی ہی بن کر کے مرو، کیونکہ ہم بریلویوں کا ہی یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ غلامان غوث الثقلین قطب الدارین، غلامان سلطان الہند عطائے رسول، اور غلامان سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی قبروں میں دونوں جہاں کے مالک و مختار آئیں گے. اچھا ارے اللہ، یہ سب تو خالی تھے، خالی ہیں، خالی ہی جائیں گے. الحمدللہ ہم جب آئے تھے تب بھی دامن مصطفیٰ تھا، اور جائیں گے تب بھی دامن مصطفیٰ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب مجھے مت دیکھے اللہ،
आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज लल्ला मेंबर नूर तो हर शब में अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़म होते हैं, बाबरकत होते हैं। बैठने वाले जलवागर जितने भी उलमाए ज़वील एहतराम होते हैं वो सब वाजिबुत ताज़ीम होते हैं, लेकिन आज के मेंबर नूर की कुछ अलग खुसूसियत है, अलग खुसूसियत है। यू कांट बिलीव कि जब आप एक दिन कबल मसौली शरीफ तशरीफ़ लाए तो मुझे तो ख़बर नहीं थी कि प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आई है, कैंसिल हुआ है, लेकिन तारीख़ को बहुत शिद्दत से इंतज़ार मेरा रहता है, लेकिन इस तारीख़ को फ़कीर को अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत से इंतज़ार था। उसका रीज़न मालूम क्या है, वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सरापा खैर व बरकत, उस्ताज़ मुकर्रम मुअज़्ज़म वाजिबुत ताज़ीम फ़क़ीह अस्र सैयदना हुज़ूर शफ़ीक़ मिल्लत मद्दज़िल्लहुन नूरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी जहां जहां भी हाजिर होता है, वल्लाहि लज़ीम मैं अर्ज़ कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने असातिज़ा इकराम के कदमों की बरकतों के सदक़े तुफ़ैल वही सेहरा होता है जो फ़तेह और नुसरत का बाइस बन जाता है ना। तो हमेशा मुअद्दब रहोगे तो जर्रे से आफताब बन जाओगे, बादब रहोगे तो कतरे से दरिया बन जाओगे, और बेअदब रहोगे तो पता नहीं चलेगा कहां पर तुमने गठरी रखी है, किस महल्ले और बस्ती में जा रहे हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों में ही अदब पाया जाता है, और बरेलवी ही अल्हम्दुलिल्लाह अदब सिखाता है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरेलवी बन करके जिए, और बरेलवी एक आवाज बन करके मरे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह फ़कीर की जितनी उम्र है उतनी उम्र से माशाअल्लाह खिताब तो ज़रूर फरमा रहे हैं। लास्ट मुझे लगता है 25 इयर्स बैक, तो 25 साल से तो मैं खुद बहुत कम उम्री से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वही अंदाज, वही तेवर है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर क़ादरी अपने दिल की अता गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको, जितने भी माशाअल्लाह ये सब तमगा डाले हुए हैं अपनी अपनी गर्दनों में, है ना, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारिक वसल्लम की जितनी भी बॉडी है, अफराद हैं, मिलजुल करके ये पाकीज़ा मुकर्रम मुअज़्ज़म मकबूल महफ़िल नूर का इनक़ाद किया है। आप सबको तहे दिल से फ़कीर क़ादरी मुबारकबाद पेश करता है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत कम ऐसी महफिल होती हैं जिसमें इस अंदाज के मनाजिर नजर आते हैं, समझ रहे ना। हाँ बिल्कुल। और हुक्म की तामील इस वजह से कर ली कि मैं इसके रूबरू आ जाऊं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालिदैन करीमैन के हुक्म के बाद अगर कोई मेरे लिए हुक्म है लाजिम तो वही ज़ाते बाबरकत है ना। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं एक्चुअली आया हूं कि सिखाने के लिए, मैं अपने इन छोटों को, ताकि ये सीखें, है ना, ये सीखें। ये मत देखें कि गुलजार के पीछे बहुत बड़ी जमात औलिया कामिलीन की लगी हुई है, ये मत देखें लल्ला। दामन खाली था, खाली ही है, लेकिन ये तो इमाम अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, सरकार आला हजरत, हमारे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह का सदका है। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जब असातिज़ा इकराम की खिदमत से जुड़ जाता है तो रब्बे कदीर झुकाता नहीं है, बज़ाहिर झुक रहा होता है, रब्बे कदीर उसको उठा रहा होता है। माशाअल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा अपने असातिज़ा इकराम का इस अंदाज में, बहुत शुक्रिया मेरे लल्ला, ये आपकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह गुलज़ार मिल्लत। है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मरकज हमारा क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। लगे ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बस्ती, ये शहर वो है जिस शहर के ताजदार मुनव्वर अली शाह साहब हैं। ये वो शहर है अल्हम्दुलिल्लाह
جہاں پر سرکار سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلارے آرام کر رہے ہیں نا الحمدللہ. اور غوث اعظم کی اگر نگاہ کرم اور ولایت اور خاص نہ ہوتی تو احمد رضا کا وجود نہ ہوتا. ہاں جب نگاہ خاص سیدنا غوث الثقلین کی پڑتی ہیں تو احمد رضا تیار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا الحمدللہ. 100 سال سے لڑ رہے ہیں, لڑنے والوں کا وجود ختم, جس سے لڑ رہے تھے وہی وجود قائم ہے, وہی وجود قائم ہے, باقی وہی وجود ہے الحمدللہ, ہے نا. تو قیامت تک کے لیے وہابی آئے گا جائے گا, دیوبندی آئے گا جائے گا, صلح کلی آئے گا جائے گا. اچھا جن لوگوں پر ان ہمارے واجب التعظیم اساتذہ کرام استاذ مکرم نے فتاوا, وہ چاہے حضور سیدنا محدث کبیر مدث اللہ النورانی کی ذات ہو یا حضرت سیدنا تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی یعنی بریلی شریف کا فتویٰ ہو یا گھوسی شریف کا فتویٰ ہو یا میرے استاذ مکرم معظم واجب التعظیم کا فتویٰ ہو, الحمدللہ. تو فتوے کے اندر جو تحریر ہوگی, وہ جو تحریر ہے نا, وہ تحریر اپنی جانب سے ہوتی ہے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے؟ ہاں قرآن و حدیث کی ہی روشنی میں ہے نا. عبارت کوٹ ہوتی ہے, قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی ہے, مفہوم کے انداز میں اس کا بیان ہوتا ہے. حدیث پاک کے سلسلے میں اس کی عبارت کوٹ ہوتی ہے, اس کے متعلق اس کی روشنی میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کی روشنی میں الحمدللہ آنے والے سائل کے ہاتھ پر رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جس چیز کے متعلق ہمارے ان بزرگوں نے فرما دیا کہ یہ نہ کل ہمارا تھا نہ آج ہمارا ہے, یعنی اور کلیئر کر دوں میں, اور کلیئر کر دوں, سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ قدس سر العزیز نے فرما دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے. سرکار تاج الشریعہ سے پہلے بھی جانتے ہیں ہم حق ہے, حق تھا, حق ہی رہے گا الحمدللہ, ہے نا, رہے گا نا. جب سرکار تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے فرما دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشن یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے کون نہیں ہے, مبلغ نہیں ہے, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو بلانا, بیٹھانا, عزت دینا درست ہے؟ ان کی محفلوں میں آنا جانا درست ہے؟ اچھا میں نے تو اس کے گھر کے آنگن میں جا کر کے رد کیا تھا, جس کو میرے لنگر خانے میں وہ ڈبو بھی استعمال نہیں ہوتا ہے جو اس علاقے کا ہے. سمجھ رہے نا الحمدللہ. میری جوتیاں وہ ہیں جو بہت نفیس چمڑے کی بنی ہوئی ہیں, ہے نا, روندنے کے بعد متاثر نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان میں پختگی اور ہو جایا کرتی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے ہم جیسے نہ جانے کتنے غلامان سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سینہ سپر کیے ہوئے حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے, اور کیوں نہ کریں. یہ میرے گھر کی, میرے خاندان کی ریت رہی ہے. میں کلیئر کر دوں ریت کیا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پیر خانہ ماہرلہ مطالعہ ہے. آپ کی پیر و مرشد برحق سیدنا خاتم الاکابر سید شاہ علیہ رسول ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا الحمدللہ. مرشد اجازت حضرت سیدنا ابو الحسن احمدی نوری ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی ماہرلہ مطالعہ کی وہ عظیم الشان عظیم المثال خانقاہ ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شیخ آرام فرما ہے. اب اعلیٰ حضرت کی ان بارگاہوں کی خوبصورت عزت افزائی والے نہیں, وہ جملے سن لیں جن جملوں کو بارہا سنا ہوگا, بارہا سماعت کیا ہوگا. اب سیدنا سرکار خاتم الاکابر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مرشد برحق سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر ختم ہو گئی جب سے میرے پاس میرا احمد رضا آیا. اب بروز قیامت رب پوچھے گا اے آل رسول تم کیا لائے ہو. زندہ باد. کسی چیز کی کمی تھی, نسبت کی, خون کی, ہڈی کی, سلسلے کی, وقار کی,
شان کی, رتبے کی, ولایت کی, نہیں 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 نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ ایسا صاف اور شفاف, صاف ستھرا دل لے کر کے ہمارا امام اہل سنت پہنچا کہ دیکھ کر کے خاتم الاکابر خود قربان ہو گئے کہ جس کی مجھے تلاش تھی وہ آج آئینہ میرے منہ پر. زندہ باد زندہ باد. ہے نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. فرماتے ہیں فکر ختم. اب آل رسول سے رب قدیر پوچھے گا کہ اے آل رسول تم دنیا سے کیا لائے, تو اپنے خاندانی ولایت کو پیش نہیں کروں گا, اپنی خاندانی سیادت کو پیش نہیں کروں گا, ہے نا, سمجھ رہے نا, اپنی عظیم الشان خانقاہ کو پیش نہیں کروں گا جس عظیم گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما ہے, یہ نہیں پیش کروں گا. بلکہ اب پیش کرنے کا وقت یہ آ گیا ہے کہ یہ جو چلا آ رہا ہے احمد رضا, اس کو پیش کر دوں گا. یہ آل رسول کچھ نہیں لایا ہے رب قدیر. ہاں تیری بارگاہ میں میرے پاس پیش کرنے کے لیے امام احمد رضا سے بہتر تحفہ اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کی بارگاہ مکرم میں, رب قدیر تیری بارگاہ میں میں اپنے احمد رضا کو پیش کر رہا ہوں. وہ دیکھو چلا آ رہا ہے. فرماتے ہیں وہ دیکھو چلا آ رہا ہے, خان نہیں, پٹھان نہیں, وہ دیکھو چلا آ رہا ہے. چشم چراغ خاندانی برکات. سمجھ رہے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. جس کے نانا یہ فرما دیں کہ وہ چشم چراغ خاندان برکات ہے, تو میں بھی اور میری اولادیں بھی قیامت تک کے لیے اسی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور دیکھتی رہیں گی. سمجھ رہے ہیں نا للو. اب ظاہر سی بات ہے جب اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی اور وہاں پر اگر سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا ذکر نہ ہو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک آنکھ بند کر لی گئی ہو اور ایک آنکھ سے کچھ دیکھا جائے, لیکن لطف تو دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں ہی آتا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر خیر پیر و مرشد کی زبانی سنیں. ولادت باسعادت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدنا ابو الحسن احمد نوری مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ برکاتی جامع مسجد کے زینے کے اوپر ہیں. جیسے ہی 2 زینے اترتے رک جاتے ہیں. آپ کے گھر شہزادے عظیم تولد ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میں ان سے ملنے بھی آؤں گا, ان کو دیکھنے بھی آؤں گا, اور رب تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان سے بہت کام لے گا. سرکار ابو الحسن نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے یعنی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے پیر و مرشد ہیں الحمدللہ, ہے نا, ثم الحمدللہ, وہ بریلی شریف پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے گھر میں الحمدللہ عید بالائی عید ہے نا. شیخ اعظم آیا ہے ان کا, بچے کو لا کر کے قدموں میں ڈال دیا. یہ جملے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو وہ الحمدللہ. اب اس کے بعد دیکھیں منظر یہی رہا ہوگا, ہے نا, منظر یہی رہا ہوگا. لیکن حضرت سیدنا ابو الحسن احمد, یہ میں گھر والی بات, یہ میں اپنے گھر والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, ہے نا. اب گھر والے سے ماہرہ والے نہیں ہیں, گھر والے بریلی والے بھی ہیں. اپنے گھر والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, ہے نا. جب خدمت بابرکت میں لے کر کے آئے تو سرکار ابو الحسن احمد نوری کھڑے ہوتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں, چوستے رہتے ہیں. اب یہ جو سک کرنا تھا نا, چوسنا تھا, چسکی لینا تھا, اسی میں مراتب طے ہو رہے ہیں. زندہ باد. سمجھ رہے ہیں نا, اسی میں مراتب طے ہو رہے ہیں. جب رک جاتے ہیں انگلی باہر آتی ہے, سلسلۃ الذہب میں داخل فرماتے ہیں. مراتب طے ہوئے, سلسلے میں داخل فرمایا, اوراد و وظائف اور خلافت سے شرفیاب فرما دیا. پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ آنے کی خبر پیر نے دی, آنے کی خبر پیر نے دی. یہ بھی فرما دیا آنے والا بچہ آ تو رہا ہے لیکن عام نہیں ہے, خاص ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اس سے راضی ہے, رب کام بھی لے گا. تو الحمدللہ
سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام مادر ذات ولی کامل، اب ان کی مقدس ذات سے ریلیٹڈ جو سراپا کرامت ہو، ان کی کرامتوں کا تذکرہ کہاں تک کرے گا بندہ؟ کیا بات ہے. اب اس کا انتخاب دیکھیں، اس کا انتخاب دیکھیں. جامع ازہر سے آنے والی ذات آ تو رہی ہے، عید کا انداز ہے، خوشیاں ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام خود استقبال کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ آ گیا اختر رضا، جامع ازہر سے فارغ ہو کر کے آ گیا ہے. اطمینان دیکھیں، اس ولی کامل کا اطمینان دیکھیں جو مادر ذات ولی کامل ہے، الحمدللہ، ہے نا. اطمینان دیکھیں، آنے والا آ رہا ہے. لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرما دیا کہ اب تم لوگوں کی حاجت، تم لوگوں کی ضرورت اگر میں نہ رہوں تو میرا اختر رضا پوری کرے گا. جس نے ہاتھوں سے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنی مسند رشد و ہدایت و ولایت پر بیٹھال دیا ہو، اس کا انتخاب عام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. وہ بہت، کیا میں کہوں، کہاں ہے؟ خدا کرے وہ واپس آ جائے، ہے نا، وہ واپس آ جائے. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، یہ مت دیکھیں للہ کہ موبائلز پہ جو بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ دلدل میں پیر اسی کے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں، موبائل کی چوائس نہ کل اچھی تھی نہ آج اچھی ہے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. جہاں بھی شیخ اعظم گیا، قاضی القضات فی الہند کی تشریف آوری ہوئی، سیدنا مفتی تاج الشریعہ بدر طریقہ آئے، ایسا لگا کہ ملک اکٹھا ہو گیا. جہاں تشریف لے گئے ایسا لگا شہر اکٹھا ہو گیا. جس بستی میں گئے تو ایسا لگا کہ پورا کنبہ اکٹھا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. آج تو حال یہ ہے کہ پیر صاحب گھر میں ہے، فوٹو صاحب جو ہے وہ انہی کے ٹوائلٹ کی باتھ روم پہ ہے، باہر کی ٹوائلٹ کی باتھ روم کے اوپر پیر صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے اور اندر ہی پیر صاحب بیٹھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں. یہ وقت تو یہ دور آ گیا ہے نا. لیکن الحمدللہ ہم بریلویوں کے لیے کل جو دور تھا وہی آج بھی دور ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو الحمدللہ کلرز پہ مت جانا، اب تو ڈیفرنس آ گئے ہیں، ہے نا. میرے تو ہمیشہ حضور تاج الشریعہ ہو، بدر طریقہ، حضور محدث کبیر ہو، فقیر ہو، میرے محترم معظم الحمدللہ قائد ملت ہوں، ڈیفرنس تھے، ڈیفرنٹ ہیں الحمدللہ، ہے نا. لیکن جن کے خاص تھے وہ انوکھے اور مختلف رنگوں میں آ گئے ہیں. تو یہ مت دیکھنا، ہے نا، ہمیشہ خیال رکھنا کہ الحمدللہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم ہے، بس دامن پکڑ لینا، چھوڑنا مت. اور ذرا سے بھی لگے کہ حضور سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام اور حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ سے اپنے آپ کو جدا رکھتا ہے تو ایسا چھوڑنا کہ دور جا کر کے پھسل کے گرے. کیا بات ہے، زندہ باد. ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم بڑھتی ہے، ایک جماعت اور ایک قدم بڑھ کر کے ایسی ہے جو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی محبت کا دم بڑھتی ہے. لیکن جب آتی ہے باری ہمارے تاج الشریعہ کی، کیا بات ہے. تو ایک مثال تھی جو بڑے گھروں میں عام ہے لیکن میری زبان پر زیب نہیں دے گی، ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، ایک دادی ہوتی ہیں اور دوسری نانی ہوتی ہیں، سمجھ گئے، ہے نا. تو دادی کو چھوڑ دیں، نانی کو یاد رکھیں صرف. تو بس انشاءاللہ تا حیات قید مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہیں. ہمارا مرکز بریلی شریف تھا، ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، ہمارا مرکز بریلی شریف ہی رہے گا انشاءاللہ. ہم بریلی کی چھتر چھاؤں میں جیتے تھے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ موت کا انتظار. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے صدقہ طفیل آج کی معظم مبارک مقبول محفل نور کے صدقہ طفیل ہمارے مقدس استاذ مکرم معظم
کا سایہ سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم رکھے، اور جتنے بھی اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پر عمل کرنے والے علماء ذوی احترام ہیں، ان کی بھی عمروں میں خوب خوب برکتیں رب تبارک و تعالی عطا کریں۔ اس مقدس منبر نور پر بڑے موقر علماء ذوی احترام کی پاکیزہ جماعت الحمدللہ رونق افروز ہے ماشاءاللہ۔ شہزادگان رسول پاک صلی اللہ، میرے برادر نسبی بھی کافی ہیں ماشاءاللہ اس مقدس منبر نور پر۔ فقیر قادری ان سب کی آمد پر اہلاً و سہلاً کرتا ہے، اور الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے سب کی خدمت بابرکت میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے۔ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں ارے نہیں سلام شہر یار ایرم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ قاسم رزق اللہ، صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور میں نہیں کروں گا، بہت سے لوگ ابو میاں وغیرہ سے وہ سب توبہ کریں، وہ سب کے سب توبہ کریں انشاءاللہ۔ میری وکالت میں حضور، میری وکالت میں وکیل مضبوط ہوگا، قاضی تو مضبوط ہے ہی۔ سنیے حضور، آج اس وقت میرا حق ہے، میرا حق ہے، حضور اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، اتنا تو استغفر اللہ، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ نہیں حضور، ارے نہیں کروں گا حضور، نہیں کروں گا، نہیں۔ کن لوگوں کو مرید ہونا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ۔ حضرت فرما دیں، میں نے آپ سبھی الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ میرے استاذ مکرم معظم جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ دنیا کی آخرت کی نعمتوں سے شرفیاب مجھ فقیر قادری کو کیا ہے۔ جارب کشی مشایخ مصولی شریف کی فقیر قادری کو نصیب ہے الحمدللہ۔ فقیر قادری کی وکالت میں ہمارے استاذ مکرم معظم کی خدمت بابرکت میں سلسلۃ الذہب عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، خانوادہ اسماعیلیہ مصولی شریف میں سب کے سب حضور سیدنا مرشدنا شفیق ملت مدث اللہ النورانی کے مرید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانا اپنی بارگاہ معظم میں آپ سب کو قبول و مقبول و منظور فرما لے الحمدللہ۔ نہیں حضور، نہیں کروں گا حضور۔ معزز سامعین، جن حضرات کو بڑے گلزار اسماعیلیت، مرشد طریقت، عاشق اعلیٰ حضرت قاضی لکھنؤ نے، صاحب سجادہ مصولی شریف نے سلسلے قادری میں داخل کیا، فقیر ان تمام غلاموں کو حضرت کے سلسلے قادریہ واسطیہ میں واپس کرتا ہے اور حضرات سے گزارش فرماتا ہے کہ حضرت کو قبول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سبھی حضرات حضور گلزار ملت کے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اب یہ مولانا اصغر کی ذمہ داری ہے کہ جن حضرات کو حضرت کا شجرہ لینا ہے وہ یہاں ہمارے انجینئر صاحب ہیں جو عبد المدارس کے قریب رہتے ہیں۔ انجینئر صاحب کدھر ہیں؟ کہیں چلے گئے کیا؟
ان کی ذمہ داری ہے ان سے ملاقات کر کے اور حضرت کا شجرہ ان سے وصول فرمانا. یہ ہمارے لیے سب خاک لے جب تو دیکھ نہیں اوپر آئیے پہچان نہیں پائے گی. یہ حضرت کے خاتمے خاص ہے شہر الہ آباد میں. اور ہاں ضیاء صاحب کے لیے ضیاء حضرت کے بہت پرانے وفادار غلام ہیں. تمام حضرات جنہوں نے حضرت کے سلسلے کو قبول کیا ہے, حضرت کے سلسلے کا شجرہ انہیں کے معرفت اور تمام حضرات کو مل جائے گا. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شجرہ دستیاب کر کے عبدالمدارس میں رکھ دیں یا آپ ان کے گھر میں چلے جائیں تاکہ اپنا شجرہ ان سے وصول فرما دیں. اب آپ سبھی حضرات بیٹھ جائیں گے. نہیں ہوگا کچھ نہیں. بہت اچھی بات ابھی سن رہے ہیں, ابھی سن رہے ہیں. ایک واقعہ سماعت کرتا ہوں, صرف 2 منٹ سیدی حضور رئیس الاولیاء قدس سرہ العزیز میرے سگے دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطب بلگرام حضرت شیخ سیدنا میر سید العابدین واسطی عابدی رزاقی اسماعیلی بلگرامی قدس سرہ العزیز کے پیر و مرشد اجازت ہیں, جن کے ماشاءاللہ سجادگی کے فرائض میرے برادر مکرم برادر اسجار برادر اکبر حضرت علامہ حافظ قاری سید شاہ اویس مصطفیٰ واسطی بلگرامی مکتب پر فائز ہیں الحمدللہ سجادگی کی. حضرت سرکار رئیس الاولیاء مشائخ مسولی شریف کے عظیم ثابت سجادگان میں یہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کو تقریباً 46 خانوادے سے شرف خلافت حاصل تھا. اور حضرت سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس جانشین حضرت سیدنا پیر ابراہیم شاہ بغدادی بہت مشہور, ان کے شہزادے مکرم مسولی شریف تشریف لائے ہے نا. مسولی شریف جب تشریف لائے تو آپ خدمت بابرکت میں حاضر رہے. جب تشریف لے جانے لگے متواتر آپ کا 6 ماہ کا عرصہ گزرا. علماء فرنگی محل اس دور میں کثرت سے حاضر خدمت رہے. تو جب تشریف لے جانے لگے تو آپ نے دستبستہ کیا کہ حضور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کروا دیا. تو اس وقت سرکار بازار رحمت العثمان کے یعنی سرکار مسولی رضی اللہ عنہ کی پیر و مرشد کی بارگاہ کے صاحب سجادہ بھی موجود تھے, اور ایک آپ کے صاحب سجادہ باسا شریف کے ہی پیر و مرشد تشریف رکھتے تھے. 3 مشائخ جب آپ نے عرض کیا تاجدار بغداد سے کہ حضور مجھے غلامی میں اپنے قبول فرما لے, تو حضرت سیدنا پیر محمد علی جیلانی الحموی آپ کا لقب تھا فضل اللہ. سبحان اللہ. آپ نے حضرت شیخ سیدنا ممتاز میاں صاحب قاسمی رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا دیا. حضرت ممتاز میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جیلانی میاں صاحب قاسمی کی جانب بڑھا دیا. اب سنیں یہ سنیں عشق کا انداز. حضرت سرکار جیلا یعنی تاجدار بغداد نے اپنا دست پاک لیا, سرکار رئیس الاولیاء کا دست مبارک رکھا, حضرت ممتاز میاں صاحب کا رکھا, پھر اس پر حضرت جیلانی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنا دست پاک رکھا. تینوں مشائخ نے مل کر کے حضرت سیدنا رئیس الاولیاء بدر الطریقہ میرے دادا حضور کو منازل کو طے کروایا. حکم سیدنا عالم پنا وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرد مجاہد آگرہ گیا میں آبگیلا پڑتا ہے. آپ گیلا سے تشریف لائے بحکم سیدنا عالم پناہ وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ الحمدللہ میرے مشائخ میں ایک عظیم شیخ ہے, اس سے جا کر کے ملو, یعنی حضرت رئیس الاولیاء سے ملاقات کرو. تشریف لاتے ہیں. المختصر خلافت سے شرفیاب ہوتے ایک زمانے تک کی آپ کا قیام رہا. جب آپ کے والدین آئے, بس یہ عرض کرنا مقصد تھا, جب آپ کے والدین آئے لینے کے لیے کہ آپ چلیں, سبحان اللہ, یہ آپ تاریخی ایک جملہ سماعت کر لیں. حضرت سیدنا عبد الباری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف باللہ خلاف الرسول کے منصب پر فائز مسولی شریف میں ہی ان کی آرام گاہ. جب آپ تشریف لائے
آپ کے والدین اور فرماتے ہیں کہ اب چلیں واپس، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر کے در کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، اور مجھے فکر عبد الباری کو اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرا پیر تنہا نہیں، میرے پیر کے پیر تکڑم ہے، یعنی میرے پیر کے پیر تین ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سب کے سب حقدار ہیں۔ کیا ہے؟ کتنے کے؟ اور ویسے بھی میں عرض کر دوں، مجھ سے محبت کرنے والا لازم ہے اللہ، جب تک یہاں عقیدت نہیں رکھے گا مجھ تک کی پہنچنا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری اولادوں کو ایسے ہی وفادار اپنے اساتذہ اکرام کا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے طفیل اس نعمت عظیم کا سایہ ہم سب کے سروں کے اوپر تادیر قائم فرمائے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے۔ آمین کہیں گے نا؟ آمین آمین ہم کہیں گے۔ بول اللہ، اس نے اتفاق غلطی سے ایک اور فرد بھی تھا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اللہ، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے، لوگ کہیں، لیکن ہم اپنی پرمپرا کو وہیں سے قائم کر کے چلتے ہیں جہاں پر بڑوں نے ہمیں آئینہ دکھایا۔ سمجھ رہے نا؟ بڑوں نے جس چیز کو پسند نہیں کیا، اگر چھوٹا پسند کرتا ہے تو بڑے نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس چھوٹے سے ربط و ضبط ختم کر دی۔ سمجھ رہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، یہ ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہے نا؟ تو ہمیشہ خیال رکھے گا، وہ کمبخت کوئی امبر کر کے آیا، وہ دیکھا کہاں وہ کینڈل وینڈل جلا رہا تھا، شاید اسپیشلی دکھایا کہ ایک صاحب اور بھی شریک تھے، کیا میں عرض کروں، جو دربار منوری میں رہا۔ بہرحال تو ہمیشہ خیال رکھے اللہ، ایسے اٹھائی گیروں کے چکر میں نہ لگیں گے اللہ، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ ان کو خون کا رنگ دکھانے کی ضرورت ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تلوار دور ختم ہو گیا میان میں رکھنے کا، زیدی ہوں میں، زیدی برہنہ رکھتا ہوں، مسلک کے خلاف مرکز کے خلاف زبان کھلنے والی اتنیاں سمیت کھینچتا ہوں، تو کھلا دیتا ہوں۔ ہمیشہ خیال رکھے اللہ، میرے تیور آپ لوگوں نے خود سنے ہوئے ہے نا، اور میں عرض کر دوں کہ یہ فیضان بریلی شریف ایسا ہے کہ جو فضاؤں میں رہتے تھے نا اللہ، فضاؤں میں وہ ایسی ریت کے نیچے چلے گئے کہ مٹی ہٹا رہے ہیں، بچہ کہاں گیا، حالانکہ وہ بچہ نہیں تھا، بوڑھا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، خیال رکھیں، جب مرکز سے جڑ گیا تو ذرے سے آفتاب بن گیا، مرکز سے جڑ گیا تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ جو قطرہ ہے نا دریا بن گیا۔ سمندر محدود دائرے میں رہنے والا نہیں ہے، جس سمت سے نکلتا ہے اپنا انتخاب وہ خود کرتا ہے کہ مجھے ادھر سے جانا ہے۔ بریلی اسی کو کہتے ہیں، بریلی اسی کا نام ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مت دیکھیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، بس یہ دیکھیں کہ بریلی سے عشق محبت کا چراغ دل میں روشن کر کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اور میں نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی ابھی اس نے اتفاق ایسا ہے کہ یہ سب اتنڈم ہوئے، آج ایک محفل ہوئی اور دوسرے دن دوسری محفل ہو گئی، سمجھ گئے؟ دو تقاریب جو ہوئی نا وہ سب ڈبو کے چٹے بٹے کے ساتھ بالکل کھلونے ہیں، کبھی کبھی بٹا وہ بن جاتا ہے تو سل وہ ہوتا ہے، کبھی سل وہ بن جاتا ہے تو بٹا یہ ہو جاتا ہے نا۔ تو الحمدللہ میرے یہاں سل و بٹے کا استعمال مرچ میں ہوتا ہے، مرچ میں، اور وہ بھی دیسی والی ہاتھ میں لگتی ہے، تو آج کی تاریخ میں بھی وہ دیسی بہت دیر تک کی یاد دلاتی رہتی کہ میں مرچ ہوں، مرچ سنبھل کے کھانا۔ ہاں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بریلوی بن کر کے جئیں گے، اور ویسے تو یقین کامل ہے کہ الحمدللہ اتنے وقت میں اس وقت جتنے بھی اس مقدس منبر نور پر سجی ہوئی صورتیں ہیں نا، ان کی زیارت کرنے والے بریلوی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بریلوی الحمدللہ حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور جہاں پر کھیل کود ہوتا ہے تو وہ سب کے سب دیکھ کر کے تماشا بین تالی بجا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو الحمدللہ یہ مت دیکھیں کہ کراؤڈ کیسا ہے، ارے ہم نے تو ایسا
زندگی میں بھی کراؤڈ دیکھا ہے اور بعد وصال بھی دیکھا ہے کہ اب دیکھنے کے لیے تو لوگوں کی آنکھیں ترسیں گی. ہم نے تو ایسے ایسے جلوے دیکھے ہے نا, بریلوی کے جلوے الحمدللہ, تاج الشریعہ کے جلوے ایسے ایسے دیکھے, اس جلوے کے بعد کسی کا جلوہ نظر ہی نہیں آتا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے. اور یہ شہر الحمدللہ ایسا عظیم شہر ہے, ایسا عظیم شہر ہے جس شہر میں بڑی بڑی شخصیتیں آرام فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے تو پھیل اس شہر محبت و عقیدت کو ہمیشہ محفوظ رکھے, اور خالص اس شہر میں الحمدللہ بریلوی بن کر کے اپنی بزرگوں کی خدمت بابرکت میں حاصل ہو. 30 عورتیں آئی ہیں اس کے مرید ہونے کی غرض ہے, اور زبانی مرید فرمل ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ قرآن کی ذمہ داری ہے, ذرا وہ زبانی جتنے بھی ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں ہیں 20 سے 25 کے درمیان, اور جیسے کچھ بنارس عورتیں بھی کہاں سے آئی ہیں, اور ان کو آپ زبانی طور پر داخل فرما لیں, اور وہ انجینئر صاحب جو ہے سب کو پہنچا دیں گے. اب شجرے بھی دو چاہیے بل اللہ واقعہ سنا ہے نا, 3 شجرے تھے پیر و مرشد میرے دادا حضور کے پاس, سمجھ گئے؟ اچھا اب یہ بھی سمجھ لیں اللہ, یہ بھی سمجھ لیں. میں نے کہاں جائیں کل انہی کی بارگاہ سے ملے تھے, اور آج بھی سب نظر ہے نا. سائن فقیر کی ضرورت نہیں ہے, کتاب دوسری بھی ضرورت نہیں, ایک ہے بروز قیامت وہی پرچم تلے ہوں گے, جہاں یہ ہوں گے وہیں ہم بھی, پوری جماعت نورانی یہ وہیں ہوگی انشاءاللہ. یا اللہ یہ سب تو ہم لوگوں کا یقین کامل ہے. بس ایک ریکویسٹ ہے, وہ رہ گیا تھا کہ نماز لازم, یہ 10 پستہ نماز ضرور پڑھیں. بریلوی نماز نہ پڑھے ممکن نہیں. سبحان اللہ. ہم بریلویوں کے لیے تو عظیم تحفہ ہے لے کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن کے لیے نماز نہیں ہے, بنی ہی نہیں ہے, وہ دیے جا رہے ہیں ہے نا. نماز ضرور پڑھیں انشاءاللہ. آپ آپ کا احترام ضرور کریں, تیز آواز سے مخاطب والدین سے نہیں ہوں گے, چھوٹوں سے مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے, بڑوں سے عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے ہے نا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی تلاوت پابندی وقت کے ساتھ. پھر دیکھیں زندگی میں جو بہاریں آئیں گی نا, وہ بہاریں اکٹھا کرنے کے لیے جگہوں کی ضرورت پڑے گی. جگہیں تلاش کریں گی کہ یہ جو خالی دامن میں رحمت و انوار و تجلیات کی اکٹھا ہو گئی, ان کو رکھوں کہاں. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کو داخل کر لیا. اس معظم بابرکت محفل پاک میں جتنی بھی کنیزہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہے, الحمدللہ رب العالمین. مقدس سلسلۃ الزہرا عالیہ, قادریہ, رزاقیہ, خانوادہ اسماعیلیہ میں فقیر قادری نے وکالت کی غرض سے اپنے استاذ مکرم معظم حضور سیدنا شفیق ملت مقدس اللہ النورانی کے سلسلے میں داخل کیا. اللہ تبارک و تعالی سبھی کے مراتب کو خوب بلند فرمائے, شوہروں کی اور والدین کی حضور گلزار ملت کے سلسلے میں واپس کیا, اس امید کے ساتھ کہ آقائے نعمت میں سے ہمارے آپ ہیں, اور ان تمام عورتوں کو اپنے دامن سے وابستہ فرما لیں گے. اب ان عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ انجینئر صاحب سے رابطہ پیدا کر کے حضرت کا عاشق وہاں سے حاصل کر لیتا.